امریکہ ایک پرماننٹ ممبر ہے ہوں، اور وہ جو کچھ بھی وہاں قرارداد پیش جائے گی اس جنگ کے بارے میں، اگر ان کو منظور نہیں ہے تو اس کو تو روک دیں گے. اور دوسری قرارداد وہ بحرین نے ڈالی تھی اور اس کو کھولنے کے لیے ہوں، وہ بھی میرے خیال میں ایک طرفہ تھی. تو اس وقت اقوام متحدہ تو پیرالائزڈ ہے، سب آنکھیں پاکستان کے اوپر ہیں کہ ہوں. ہم اس میں کچھ حل نکال سکتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. تو منیر اکرم صاحب، پاکستان پر سب کی نظریں ہیں. پاکستان جس طرح سے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے سفارتکاری کے لحاظ سے، میڈیٹر کا رول بھی پلے کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہے ابھی تک پاکستان پہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحرا پاکستان کے سر سجے گا، اور کیا ابھی بھی ہم پر امید رہیں کہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہے؟ جی دیکھیں، سیکنڈ راؤنڈ تو میرے خیال میں بعد کی بات ہے. جی اس وقت تو ہم نے روکنا ہے کہ جنگ واپس چھڑ نہ جائے، ٹھیک. اور حالات بہت نازک ہیں اس وقت. اور دونوں طرف نے بہت سخت بیان دیے ہیں، اپوزیشن لی ہیں، جی. پر میری نظر میں ہماری کوششیں جاری ہیں. جو اس کا حل نکلنا ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں بلاکیڈ جو ہیں، دونوں بلاکیڈ کا ہٹایا جائے، سیز فائر کو مکمل کیا جائے، اور پھر مذاکرات شروع کی جائیں جی. نیوکلیئر اور باقی جو مسئلے ہیں. تو سیکوینسنگ بالکل کلیئر ہے. اب دونوں نے جو سخت پوزیشنز لیے ہیں اس کو ہم نے ریکنسائل کرنا ہے. تو میرے خیال میں ہماری کوششیں تو جاری ہیں، انشاءاللہ. صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبداللہ گل صاحب، جس طرح سے منیر اکرم صاحب بات کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سے بیانات دیے جا رہے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے سٹینڈز پہ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ دنیا یاد رکھے گی. دونوں طرف اتنی زیادہ جو ایک سٹبرن ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آگے چیزیں بڑھیں گی، مذاکرات کی طرف جائیں گے، یا سر دونوں طرف سے لچک دکھانی اب ضروری ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے، دونوں نے پہلے گرج چمک کر دیکھ لیا، برس کے بھی دیکھ لیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ اسرائیل مل کر ایک نان نیوکلیئر پاور کے اوپر حملہ آور ہوئے، لیکن آج تک وہ فتح کو ڈکلیئر نہیں کر سکے. مسئلہ یہاں یہ ہے. اس وجہ سے ان کا ایک ظاہر ہے تکبر بھی ہے، جو ظاہر ہے دن بدن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر اپوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، ان کے بیانیے کو زیادہ تقویت مل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی معیشت کے اوپر ایک بہت برا اثر نظر آ رہا ہے، جو کہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، بلکہ پوری دنیا برداشت نہیں کر پائے گی. اور امریکہ مزید سفارتی اور میرے خیال میں اکنامک تنہائی کا بھی شکار ہو جائے گا اگر یہی صورتحال رہی، کیونکہ لوگ اس کو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان کی تمام جو کمزوریاں ہیں، جو معاشی عدم استحکام ہے، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ ہے. کیونکہ پاکستان کا نام تو سنہری الفاظ میں اس لیے یاد رکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جاتے ہیں اور اپنا ہرمز تو کھل جاتی ہے. پھر اس کی بندش کرنے کا سوائے یہ مقصد اب ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا کو اکنامکلی چوک کرنے کی پوزیشن کے اندر ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس جنگ نے ان کو ایک نیا ہتھیار دے دیا امریکہ کو، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اکنامک ناکہ بندی سے چائنا کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. وینزویلا کے اندر گئے، وہاں بھی چائنا کا انٹرسٹ تھا آئل کا. پھر یہاں آئے ہیں تو اپنا ہرمز ہے. ملاکا کے اوپر اب باتیں ہو رہی ہیں وہاں ٹیرف لگانے کی، اور اسی طریقے سے تائیوان کے اندر 180 کلومیٹر آبناک کے اوپر پہلے ہی تنازعات چل رہے ہیں، جس سے صاف نظر آتا ہے کہ 2030 میں ابھرتی ہوئی جو ریپلیسمنٹ ایک امریکہ کی ایز اے سپر پاور چائنا کرنے جا رہا ہے، اس کو اکنامکلی کرٹیل کرنے کی یہ کوششیں جاری ہیں. اور ایک یہ بھی اینگل ہے کہ اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ چائنا اپنی پالیسی آف نان ملٹری انگیجمنٹ جو کہ 2040 تک ہے، اس سے وہ نکل کر وقت سے پہلے میدان میں آئے، تاکہ اس کو جنگ کے کچھ نقصانات اٹھانے پڑیں، اس کے اوپر ان کے پیسے خرچ ہوں، اور اس کے نتیجے کے اندر امریکہ اپنی مضبوطی کو مزید قائم کر سکے.